تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے لیکچر کی جانب۔ آغاز کریں گے ایک اچھی بات سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اتباع کرنے والوں کے لیے نمونہ اور صبر کرنے والوں کے لیے ڈھارس ہے۔ یہ قول ہم نے لیا ہے نہج البلاغہ سے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے مصنف کا نام ہے شبلی نعمانی۔ آج ہم یہاں حصہ نثر کے پہلے سبق اخلاق نبوی کے ایک اقتباس کی تشریح کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں سبق کا منتخب نثر پارہ۔ آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 15 کھولیے۔ ہم نے چنا ہے یہاں سے اس نثری عبارت کو جو صفحہ نمبر 15 کا دوسرا پیراگراف ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جب آپ کی خدمت میں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کو چومتے اور اپنی نشست گاہ سے ہٹ کر اپنی جگہ بٹھاتے۔ حسنین کریمین علیہم السلام سے بے انتہا محبت تھی، فرماتے تھے کہ یہ میرے گلدستے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہاں یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ ایک سبق جب ہم تیار کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس ایک سبق سے ہمیں 3 سوال تیار کرنے ہوں گے۔ پہلا سوال حصہ معروضی کا ہے، اور حصہ معروضی میں نثری عبارات، نثری اسباق سے 5 سوالات دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں ہر سبق کو بہت توجہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا تاکہ MCQs میں کسی بھی قسم کی غلطی نہ ہونے پائے۔ اس کے علاوہ سبق کے اختتام پر دی گئی مشق میں بھی جو سوالات دیے جاتے ہیں انہیں بھی آپ بہت توجہ کے ساتھ یاد کیجیے گا، کیونکہ ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ بطور MCQ آ سکتی ہے۔ سبق میں سے دوسرا سوال خلاصے کا ہے، یعنی ہم نے پورے سبق کا ایک خلاصہ بھی تیار کرنا ہوگا۔ اور اسی سبق میں سے، یعنی ہر سبق میں سے MCQ اور خلاصے کے علاوہ جو تیسری چیز ہمیں تیار کرنی ہے وہ ہے عبارت کی تشریح، یعنی نثری عبارت آپ کو ایک دی جائے گی۔ ہم نے یہاں پر کتاب کی ایک نثری عبارت کے 2 لائنیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں، جن کی آج ہم یہاں پر تشریح کریں گے۔ خلاصہ 10 نمبر کا ہے اور تشریح کا سوال 15 نمبر کا ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میٹرک کی سطح پر الفاظ معنی پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ سبق کے مشکل الفاظ کو بہتر انداز میں وضاحت کے ساتھ سمجھا جا سکے، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں ہمیں اقتباس کی تشریح کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ عبارت کی تشریح کرتے ہوئے ہمیں پورے سبق میں سے بھی وضاحتی جملے لینے پڑ سکتے ہیں، یعنی جو مفہوم سے ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ سوال نثری عبارت کی تشریح کا، جو کہ آپ کے پرچے کا سوال نمبر 3 ہے، اور اس میں جو 15 نمبر ہیں اس کی بھی میں تقسیم آپ کو بتا دوں کہ سبق کا عنوان 1 نمبر، مصنف کا نام 1 نمبر، سیاق و سباق 3 نمبر، یعنی اس پورے حصے کے 5 نمبر ہوتے ہیں، جبکہ تشریح جو ہے وہ 10 نمبر کی ہے۔ ہم جب یہ سوال حل کرنے لگیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم لکھیں گے سبق کا عنوان۔ یہ علامت ہے رابطے کی، ہم نے یہاں پر 2 ڈاٹس لگائے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہاں کچھ فاصلے پر لکھیں گے سبق کا عنوان۔ ہمارے آج کی نثری عبارت
جو ہمیں تشریح کے لیے دی گئی ہے وہ سبق کس سبق سے لی گئی ہے یہاں پر ہمیں لکھنا ہوگا۔ وہ سبق ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے مصنف کا نام ہے شبلی نعمانی۔ سیاق و سباق، سیاق و سباق میں کیا چیز لکھی جائے؟ سیاق و سباق میں عام طور پر نثری عبارت جو تشریح کے لیے دی جاتی ہے اس سے پہلے دیے گئی عبارات اور اس کے بعد میں دی گئی عبارات کا مختصر سا مفہوم ہم اس سیاق و سباق میں لکھیں گے۔ عام طور پر سیاق و سباق جو ہے وہ آپ کا 10 سے 12 لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اس سے کم تو ہو جائے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، طویل ہونے کی صورت میں نمبر کٹ سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں جو نثری عبارت ہم نے پڑھی اس کا سیاق و سباق ہم کیسے لکھیں گے۔ چونکہ یہ ایک مضمون ہے، اس مضمون کے حوالے سے ہم نے تقریباً کم و بیش ہر پیراگراف سے کچھ نہ کچھ جملے لکھنے کے لیے یہاں پر لے لیے ہیں جو کہ پورے ہی مضمون کا احاطہ کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سیاق و سباق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام مستقل مزاجی سے انجام دیتے تھے، ہر ایک سے حسن اخلاق سے پیش آتے تھے، ایثار و قربانی کا اثر ہر موقع پر نظر آتا، اپنا ہر کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے، لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے، عام لوگوں کے برابر بیٹھنا پسند فرماتے، بعض اوقات خوش طبعی سے بات کرتے، البتہ مزاح میں بھی اخلاقی نکتہ شامل ہوتا، بچوں پر شفقت فرماتے اور سلام میں پہل کرتے، اولاد سے بے پناہ محبت کرتے، سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اور واپسی پر سب سے پہلے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ملاقات کرتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر آپ دیدہ ہوئے اور فرمایا ہم وہی باتیں کریں گے جس کو خدا پسند کرتا ہے۔ یہ تھا سیاق و سباق۔ اور آئیے اب چلتے ہیں ہم تشریح کی جانب۔ یاد رہے کہ سوال کا یہ حصہ 10 نمبر پر مشتمل ہے۔ تشریح کے آغاز میں ہم کچھ مصنف کا حوالہ دیں گے اور اس کے بعد نثری عبارت کی وضاحت کے لیے کچھ تمہیدی گفتگو شامل کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم نے جو نثری عبارت پڑھی تھی اس کی تشریح کس انداز میں کی جائے۔ اردو ادب میں شبلی نعمانی کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ انہوں نے وسیع مفہوم کو بھی مختصر الفاظ میں لکھا۔ تشریح طلب عبارت مضمون کے آخری حصے میں شامل ہے۔ مصنف نے اس عبارت میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کی منظر کشی کی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات انسانوں کے لیے بہترین اسوہ ہے، یعنی ایسی سیرت جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا بہترین سرمایہ ہے۔ نمونہ سب کے لیے ہے نبی کی سیرت میں کہ جو نظیر بھی ڈھونڈی گئی یہیں سے ملی۔ اور اب اصل پیراگراف کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہاں اس کی وضاحت میں اس انداز میں دیکھیے کہ تشریح طلب عبارت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہوا ہے۔ یعنی مصنف نے یہاں حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کیا ہے، جن کے بارے میں پیغمبر اسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ جس دور میں عرب بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے ذلت کا باعث سمجھتے تھے،
ایسے زمانہ جاہلیت میں جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تھیں تو پورے قد سے کھڑے ہو کر استقبال کرتے، نہ صرف خوش آمدید کہتے بلکہ خوشی کے ساتھ ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے اور اپنی جگہ پر انہیں عزت سے بٹھاتے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اٹھے تو عرش پاک بھی صلی علی کہے، بیٹھے تو با ادب یہ زمین مرحبا کہے۔ کسی شخصیت کے لیے کھڑے ہونا اور بیٹھنے کے لیے جگہ دینا اس شخصیت سے بے پناہ محبت اور احترام کی علامت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فعل صرف رضائے الہی کے لیے تھا۔ اور جب کسی نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اسی انداز میں بیٹی کا احترام ہم سب پر بھی لازم ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ نہیں، میرا یہ عمل تمہارے لیے سنت نہیں ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ میں فاطمہ کا استقبال کروں، اس لیے میں اس کے آنے پر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ آپ کا یہ عمل سب کے لیے ایک پیغام تھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے احترام میں کمی نہ آئے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، فاطمہ بِضْعَۃٌ مِّنِّی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اسی طرح اپنے نواسوں حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے بے حد محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ان کے لیے ارشاد گرامی ہے، حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل وحی خدا کے تابع ہے۔ اس عمل سے یہ مقصود ہے کہ امت بھی ان سے محبت کا رشتہ قائم رکھے، اور دوسرا نقطہ یہ کہ اولاد سے محبت کرو اور ان کی بہترین تربیت کا انتظام کرو۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے گلدستے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، جس طرح پھول تازگی کے ساتھ ماحول میں زینت و آرائش کا باعث بنتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر حسنین کریمین علیہم السلام نے دین اسلام کو اپنی قیمتی قربانیوں سے ہمیشہ کی تازگی بخش دی۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر تمام ہوا۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی مختصر نثری عبارت کی تشریح تھی، یعنی صرف تقریباً 2 سے 2.5 لائنوں پر مشتمل ہے وہ نثری عبارت جو ہم نے آغاز میں پڑھی، جس کی سیاق و سباق جس کا لکھا گیا اور اس کے بعد اس کی تشریح آپ نے سنی۔ اسی طرح سے ایک اہم نقطہ تشریح کے حوالے سے جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ پیراگراف کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے پہلے مرحلے پر یہ دیکھنا ہے کہ یہ عبارت کس موضوع پر ہے، کس چیز سے متعلق ہے۔ تمہیدی طور پر اس کے لیے کچھ چند لائنیں جو ہیں وہ آپ لکھیں گے، اور اس کے بعد ایک ایک جملہ جو نثری عبارت میں موجود ہے اس کی وضاحت آپ کرتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ کو اس نثری عبارت سے کے مطابق اپنے سبق سے ہی کچھ وضاحتی بیان لینا ہو تو آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی پریویس جو آپ کے پاس پہلے سے معلومات موجود ہیں اور اگر وہ درست ہیں تو ان سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں تاکہ تشریح کو زیادہ بہتر انداز میں
کر سکیں۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں کچھ حوالہ دینا ہے، کوشش کیجیے کہ نثری عبارت میں نثری حوالہ جات زیادہ ہوں۔ البتہ شعر ایک آدھ آپ شامل کر سکتے ہیں، لیکن وہ موضوع کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ اور شعر کے لکھنے کا انداز تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک مصرع ایک لائن میں لکھا جائے گا، اور کوشش کیجیے کہ اپنے جو آنسر شیٹ ہے اس کے درمیان میں آپ لکھیں۔ بہت بڑے الفاظ نہ بنائیں، معمول کے مطابق جیسے آپ لکھ رہے ہیں اسی طرح سے آپ پین کی بجائے مارکر سے لکھ لیں، کیونکہ جب مارکر سے کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو وہ خود ہی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ نے کوٹیشن دینی ہے کسی آیت کا، حدیث کا ترجمہ، یا کوئی قول لکھنا ہے، یا کوئی اور بات ہے جو آپ اسے ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اسے بھی آپ اپنے آنسر شیٹ کی بیچ کا حصہ جو ہے اسے اپنے لیے حوالہ جات کے لیے مختص کریں، اور اس پہ آپ جب مارکر سے لکھیں گے تو وہ آپ کا لکھا ہوا حوالہ خود ہی ہائی لائٹ ہو جائے گا۔ امید ہے آپ ان باتوں کو یاد رکھیں گے تشریح کرتے ہوئے، اور یہ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اوکے بیٹا، خدا حافظ۔